नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताब दवाए शाफी इमाम इब्न क़य्यिम अल जौज़िया की और फसल नंबर 9 से आज हम आगाज करेंगे। इससे पहले हमने दुआ नाफे तरीन दवा यानी सबसे ज्यादा फायदा देने वाली मेडिसिन जो है वो अल्लाह के साथ जो हमारा एक दुआ के जरिए ताल्लुक है वो, और उसके बाद उन्होंने बहुत ही खास टॉपिक पर हमारी तवज्जो मबजूल कराई कि इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह और अल्लाह की नाफरमानियां शैतान के इस धोखे में आके करता है कि अल्लाह गफूर रहीम है और अल्लाह माफ फरमा देगा, और इस वजह से इंसान दीन की और शरीयत इस्लामिया की बहुत सारी जो ऑर्डर्स हैं, बहुत सारे अहकामात हैं, उनको बहुत लाइट लेता है। तो इस पर उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी दो फसलें हमने पढ़ी, तौबा इस्तिगफार और जो इस्तिगफार की हकीकत है और तौबा की हकीकत है, उस हवाले से। अब फसल नंबर 9 में इमाम इब्न क़य्यिम अल जौज़िया मौत के बाद के हालात बता रहे हैं, और बहुत ही दहला देने वाला और बड़ा डरा देने वाला ये चैप्टर है। और जब भी इसको पढ़ते हैं दिल जो है वो एक खौफ की कैफियत पे चला जाता है वाकई। और इसका तज़किरा वो इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग सिर्फ अल्लाह की रहमत और अफ़्व करम पर तकिया करके गुनाहों के अंदर जो बहुत ही ज्यादा अपने आप को बढ़ा लेते हैं कि अल्लाह तो माफ कर देगा, तो जो चाहें जैसे चाहें करते चले जाएं और जिंदगी गुजारें, इस चीज से इंसान बच सके। तो आइए देखते हैं मौत के बाद, और इस चैप्टर में हालात कब्र, मौत के बाद का खौफ, उम्मीद और रजा पर तकिया करके गुमराह ना होना चाहिए। यानी ये तीन जो टॉपिक्स हैं ये इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। बहुत से जाहिल सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत और उसके अफ़्व करम और फजल के एतमाद पर अल्लाह ताला के अवामिर और नवाही को पामाल कर देते हैं। अवामिर और नवाही से मुराद डूज एंड डोंट्स, जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। अवामिर यानी ऑर्डर्स, नवाही जिससे मना किया, मना नहीं से आया ना ये, यानी जिसको मना किया है। तो इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रहमत और अफ़्व करम का जो अल्लाह की सिफात है उस पर तकिया करके जो अल्लाह ने ऑर्डर्स दिए हैं, जिन चीजों का हुक्म दिया है और जिनसे हमें मना किया है, उनको फिर उनकी केयर नहीं करते, उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और अपनी मर्जी कर लेते हैं। और ये बात भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब यानी सख्त सजा देने वाला भी है। मुजरिमों को उसके अजाब से कोई बचा नहीं सकता। जो शख्स गुनाहों पर इसरार करता है यानी बार बार गुनाह करता है, रिपीट करता है, और सिर्फ अफू इलाही पर एतमाद तकिया करता है यानी डिपेंड करता है, वो दर हकीकत मुआनिद, मुनकिर और गुमराह है। मुआनिद यानी दुश्मनी दीन से रखने वाला, ठीक है, अल्लाह के दीन को पसंद ना करने वाला और ना मानने वाला, असल में वो ये है। सैयदना मारूफ करखी रहिमहुल्लाह ताबई हैं, ये फरमाते हैं, तुम जिसकी इताअत और फर्मा बरदारी नहीं करते, उससे रहमत और फजल की उम्मीद जिल्लत और रुसवाई और हमाकत है। यानी जिस रब की तुमने पूरी अपनी जिंदगी में इताअत और फर्माबरदारी नहीं की, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारी है, जिन कामों से अल्लाह ने मना किया है उनसे तुम नहीं रुके, और जिन कामों को अल्लाह पाक ने करने का हुक्म दिया है उनको तुमने यानी अपने सामने नहीं रखा, उनको प्रेफर नहीं किया, तो फिर उससे रहमत और फजल की उम्मीद जो है ये सिवाय जिल्लत और रुसवाई दुनिया और आखिरत की और बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं। बाज उलमा कहते हैं कि जो जात सिर्फ 3 दिरहम की चोरी पर दुनिया में तुम्हारे हाथ काटने का हुक्म देती है, उससे बेखौफ नहीं रहना चाहिए कि वो आखिरत में तुम्हें इसी किस्म का अजाब नहीं देगी। ठीक है, यानी आप देखिए जो शरीयत इस्लामिया के हुदूद हैं, कैपिटल पनिशमेंट्स हैं, जो लॉज हैं, जिनमें ये एक कानून है कि जो इंसान 3 दिरहम या इससे आसपास से इसकी या इससे ज्यादा की चोरी करता है उसका हाथ काट देना चाहिए, ताकि वो आइंदा चोरी से अपने आप को दूर रखे, और ताकि मुआशरे के अंदर जो ये जो चोरी है और डाके हैं और दूसरों के माल का जो है वो नाहक इस्तेमाल है वो खत्म हो सके। तो वो कहते हैं कि जब दुनिया में इस तरह का मामला है, तो ये कैसे हो सकता है कि आखिरत में ना हो, और अल्लाह ताला आखिरत में कोई अजाब नहीं देंगे। इंसान जो ये सोचता है कि अल्लाह ताला तो माफ कर देगा और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं, तो उनको इस चीज को सामने रखना चाहिए। हसन बसरी बड़े ही मारूफ ताबई हैं। इनका जो अगर हम पढ़ें, जिंदगी की हिस्ट्री पढ़ें, इनकी बायोग्राफी पढ़ें,
تو یہ بہت ہی زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ حسن بصری کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، کسی نے سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ہم تمہیں ہمیشہ روتا ہوا ہی دیکھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے آگ میں نہ جھونک دے اور پرواہ بھی نہ کرے۔ یعنی سبحان اللہ، اتنے نیک انسان اور اس قدر اللہ سے محبت کرنے والے اور عبادات میں مشغول رہنے والے، ان کا دیکھیے سٹینس کیا ہے کہ ہر وقت پریشان اس وجہ سے کہ کہیں اللہ مجھے آگ میں نہ جھونک دے اور پرواہ بھی نہ کرے۔ اللہ کو کس کی پرواہ ہے؟ کسی نے سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا اے ابو سعید، ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے ہیں جو ہمیں سخت خوف زدہ کر دیتے ہیں، ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس قسم کے خوف کا کیا علاج کریں؟ یعنی ان لوگوں کا کہنا تھا، یعنی جس سے پوچھا اس کا یہ کہنا تھا کہ ایسے واعظ اور علماء کے پاس بیٹھتے ہیں جو ہمیں اللہ کے خوف اور اللہ کے جلال کی باتیں سنا کر خوف زدہ کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے دلوں کے دل تو ڈر جاتے ہیں نا، تو دلوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم اس خوف کا علاج کیا کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا تمہارا ان لوگوں کے پاس بیٹھنا بہت ہی اچھا ہے جو تمہیں ڈرا ڈرا کر امن اور راحت کی جگہ پہنچا دیں، یعنی جو تمہیں اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے خوف سے ڈرا کر اعمال پر آمادہ کریں اور تم عمل کر کے امن اور راحت کی جگہ پہنچ جاؤ۔ کون سی امن اور راحت کی جگہ؟ جنت۔ ان لوگوں کے مقابلے میں جو تمہیں امن و سلامتی کی باتیں سنا سنا کر خوف اور ہلاکت کی منزل پر لے جائیں، یعنی یہ جو لوگ اللہ کے خوف کی اور اللہ سے ڈرنے کی باتیں سناتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں ان لوگوں سے کہ جو لوگوں کو ہر وقت اس چیز کی طرف دھیان رکھواتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یہی باتیں سنا سنا کر لوگوں کو عمل سے دور کر دیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی جو آرڈرز ہیں ان کی جو انٹینسٹی ہے، ان کی جو نزاکت ہے اس سے دور کر دیا، اور ظاہر ہے پھر خوف و ہلاکت کی منزل ہی ہے نا۔ خوف و ہلاکت کی منزل کون سی ہے؟ جہنم۔ بے عمل واعظ، اب یہاں پر آگے چل کے جو تقریباً یہ اگلے 3-4 صفحات میں ابن قیم الجوزیہ احادیث کی روشنی میں یہ بتا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جو بہت نیک کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام انسان جس کے پاس کوئی خاص نیکیاں بھی نہیں ہیں اور جو کوئی بہت زیادہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق میں نہیں گزار رہا، وہ بے خوف ہو کر اور صرف اللہ کی رحمت پر تکیہ کر کے اپنی زندگی میں ریلیکس ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو بے عمل واعظ یعنی جو نعوذ باللہ دوسروں کو نصیحت کرتے اور خود عمل نہیں کرتے۔ سیدنا اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا، نعوذ باللہ، اس کی آنتیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی اور وہ اس طرح جہنم میں گھومتا پھرے گا جس طرح چکی کے گرد گدھا گھوما کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھ کر جہنمی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کہ اے شخص تجھ پر یہ مصیبت کیوں آئی؟ تو ہمیں دنیا میں یعنی نیکی اور بھلائی کا حکم دیا کرتا تھا اور برائیوں سے ہمیں روکتا تھا، اللہ اکبر۔ وہ جواب دے گا کہ میں اوروں کو نیکی اور بھلائی کا حکم ضرور دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود میں باز نہیں رہتا تھا۔ اب آپ دیکھیے، یعنی جس اپنی زندگی نیکی اور بھلائی، اتنا اتنا بڑا یہ ایک منصب ہے اور اتنی بڑی نیکی ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا، یعنی نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔ تو اب وہ شخص جو اپنی زندگی پوری میں یہ کام کر رہا ہے لیکن اگر اس سے اعمال میں کمی ہوئی ہے تو دوسروں کو بتانا اس کو جہنم کے عذاب سے نہیں روک سکے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، سیدنا ابو رافع سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع سے گزرے تو فرمانے لگے افسوس تجھ پر، افسوس تجھ پر۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع، جنت البقیع سے گزر رہے تھے، کسی کی قبر کے قریب سے گزرے تو آپ اس قبر والے پر کہنے لگے کہ تجھ پر افسوس، تجھ پر افسوس۔ میں سمجھا غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابو رافع کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ اس شخص کی قبر ہے جس کو میں نے فلاں قبیلے کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا اور اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک کمبل اٹھا لیا تھا، اس وقت اس کو اسی کمبل کے برابر آگ کی چادر پہنائی گئی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کسی شخص کی قبر تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے کی اصلاح کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور وہاں مال غنیمت یعنی جو جنگ سے
माल हासिल होता है, उसमें से उन्होंने एक कंबल ले लिया था। तो उस गुनाह की पादाश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो साथ साथी थे उनको बताया, तो उस कंबल के बराबर नाउजुबिल्लाह आग की चादर पहनाई गई है। यानी आप देखिए कि इतने बड़ी उनसे नेकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने करवाई कि उन्होंने पूरे कबीले की इस्लाह के लिए उनको फिक्स किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन एक छोटे से गुनाह की वजह से उनको अजाब का सामना करना पड़ा। सैयदना अनस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की शब मुझे ऐसे लोगों पर से गुजारा गया जिनके लब आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे, नाउजुबिल्लाहि मिन जालिक। मैंने फरिश्तों से पूछा ये कौन लोग हैं? फरिश्तों ने कहा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के वो खतीब और वाइज हैं जो दूसरों को नेकियों का नेक कामों का हुक्म देते थे और खुद अमल नहीं करते थे। ठीक है, यानी वो तमाम लोग, वो नेक लोग, इमाम, खतीब, उलमा, जो दूसरों को नेकी के कामों का हुक्म दे रहे हैं और खुद अमल नहीं कर रहे हैं, उनकी जिंदगी अगरचे बाकी आप देखिए कि वो दूसरों को भलाई की तरफ बुलाते बुलाते पूरी जिंदगियां गुजार देते हैं लोग, और जब खुद अमल नहीं कर रहे, तो ये वाला जो अमल है नेक, यानी दूसरों को नेकी की तरफ बुलाना, ये उनको अजाब से नहीं बचा सकेगा। अफसोस ये लोग उतनी भी समझ नहीं रखते थे कि दूसरों को बता रहे हैं तो खुद भी वो अमल कर लें। नाउजुबिल्लाह। सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मेराज कराई गई तो उस वक्त मैंने ऐसे लोग देखे जिनकी उंगलियों पर बड़े बड़े तांबे के नाखून लगे हुए थे, जिनसे वो अपने चेहरे और गाल और सीने नोच रहे थे और खुरच रहे थे। नाउजुबिल्लाह। मैंने सैयदना जिब्राइल रजी अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है? आप उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाया करते थे, यानी गीबत किया करते थे, यानी लोगों की एब्सेंस में, उनके गैर मौजूदगी में उनकी बुराइयां किया करते थे और उनकी बेआबरूई करते थे, यानी उनकी इज्जत को कम करते थे। नऊजुबिल्लाहि मिन जालिक। तो मेरी बहनों ये देखिए कि ये सारे गुनाह ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हम में पाए जाते हैं। हम दूसरों से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नेकियां करें और बुराइयों को छोड़ दें, लेकिन अपने लिए हम बहुत सारी रिलैक्सेशन निकाल लेते हैं। इसी तरह आप देखिए हर इंसान इस गुनाह में तो जरूर मुब्तला होता है कि किसी की एब्सेंस में, गैर मौजूदगी में गीबत, ठीक है, और बेआबरूई, यानी किसी की इज्जत है अच्छी खासी बनी हुई और इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी की इज्जत हो रही है तो फौरन उसकी कोई, यानी ऐसी बात कर दी कि उसकी इज्जत कम हो जाए। तो उनके लिए क्या देखा हमने कि क्या अजाब है कि बड़े बड़े तांबे के नाखून उनकी उंगलियों पर हैं और उससे वो चेहरे, गाल और सीने नोच रहे हैं। नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात ये दुआ पढ़ा करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों और आंखों को फेरने वाले, मेरे कल्ब को, मेरे दिल को तू अपने दीन पर कायम रख। हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम आप पर ईमान ले आए और जो कुछ आपने लाकर दिया उस पर भी ईमान ले आए, क्या फिर भी हमारे लिए इसका खौफ व खतरा है? यानी दिल के फिरने का, दिल के, यानी दोबारा से गुमराह होने का। आपने फरमाया इंसानों के दिल अल्लाह ताला की दो उंगलियों में हैं, वो इनको जिधर चाहे फेर दे। ठीक है, यानी इंसान के का जो दिल है वो अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है। इसलिए ये अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपने दीन पर कायम रखे। मेरी बहनों, जिस वक्त हम नेकी की बातें सुन रहे होते हैं और अल्लाह के दीन के हवाले से कुरान और हदीस या इस तरह की जो इस्लाही किताबें हैं उसको पढ़ रहे होते हैं, तो आप देखिए कि हमारे दिलों में ईमान बड़ा जो है वो ताज़ा हो जाता है, बड़ा रिफ्रेशिंग होता है ना ईमान के लिए ये सारी चीजें इनकी याद दहानी। लेकिन उसके फौरन बाद जब हम अपनी क्लासेस खत्म करते हैं और दुनिया के कामों में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर से हम वापस वही काम करना शुरू कर देते हैं कि जिनसे हम अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। तो ये जो दुआ है ये बहुत हेल्पफुल है, इस दुआ को पढ़ते रहना चाहिए। या मुकल्लिबल कुलूबी वल अबसार सब्बित कल्बी अला दीनिक, कि ए दिलों के फेरने वाले, आंखों को फेरने वाले, मेरे दिल को तू अपने दीन पर कायम रख। जहन्नुम की होलनाकी, नाउजुबिल्लाह। सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा
کیا وجہ ہے جو میں نے کبھی سیدنا میکائیل، جو بڑے معزز فرشتے نا، 4 بڑے فرشتے جن کے نام سامنے آتے ہیں ان میں سے ایک میکائیل ہے، میں نے ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے وہ کبھی نہیں ہنسے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. حالانکہ آپ دیکھیے کہ فرشتوں کا جہنم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، فرشتوں کا کون سا حساب ہونا ہے، فرشتوں کے پاس چوائس نہیں ہے نا. وہ تو جو آرڈر دیا گیا اس کو انہوں نے ویسے کرنا ہے. اس کے باوجود میکائیل علیہ السلام یعنی جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا وہ کبھی ہنسے نہیں تھے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جن پر دنیا میں اللہ نے بڑے بڑے انعامات کیے تھے اور وہ جہنم کے حقدار تھے، ان کو بلایا جائے گا اور انہیں جہنم کے اندر ایک چکر دیا جائے گا. پھر ان سے پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹو تم نے کوئی بھی خیر و بہتری اور کوئی بھی نعمت آج تک دیکھی ہے؟ وہ جواب دیں گے اے پروردگار قسم تیری ذات کی ہم نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی. حالانکہ وہ لوگ تھے جن پر بڑے بڑے دنیا میں انعامات تھے. ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ دنیا میں بہت لگژری لائف گزار رہے ہیں، بڑی لیوش قسم کی لائف گزار رہے ہیں، بڑی نعمتوں اور جو کہنے کی آسائشات کی زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ وہ جہنم کے حقدار ہیں. تو جب ان کو کیوں حقدار ہیں؟ ظاہر ہے موحد نہیں ہے، توحید سے دور ہیں، ایمان سے عمل سے. تو جب ان کو جہنم کے لیے پاس بلایا جائے گا اور جہنم کے اندر ایک چکر دیا جائے گا، ایک یعنی دفعہ ان کو گھمایا جائے گا اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کبھی دنیا میں کوئی نعمت ملی تھی؟ تو وہ یعنی جہنم کا وہ ایک چکر صرف اس قدر یعنی ہولناک ہوگا، اتنا زیادہ دلوں کو خوفزدہ کرنے والا ہوگا کہ اس کے بعد انسان کہے گا نہیں میں نے تو دنیا میں کوئی بھی نعمت نہیں دیکھی. اور وہ جواب دیں گے اے پروردگار قسم تیری ذات کی ہم نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی. اس کے بعد ان جنتیوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نامراد تھے، یعنی جو دنیا میں آزمائشوں اور تکلیفوں میں تھے لیکن ان کا اللہ سے تعلق ختم نہیں ہوا. وہ توحیدی رہے، وہ ایمان پر رہے، عمل پر رہے، لیکن دنیا میں نامراد تھے. بظاہری طور پر جو دنیا کی کرائٹیریاز ہیں، جو دنیا کی معیار ہیں ان سے نیچے تھے. ٹھیک ہے، یعنی آزمائشوں میں سے تھے اور تکالیف کے دن گزارے تھے. انہیں جنت میں ایک چکر لگوایا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹو کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف اٹھائی ہے؟ وہ جواب دیں گے اے پروردگار قسم تیری ذات کی ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئی، نہ ہم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے. سبحان اللہ. یعنی جنت کا ایک ٹور، صرف ایک چھوٹا سا ٹور ان کو دنیا کی ساری تکلیفیں اور آزمائشیں بھلا دے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من اہل الجنہ واجرنا من النار. اے اللہ ہمیں جنت والوں میں سے کر دے، اپنی بارگاہ سے ہمارے لیے جنت کو لکھ دے اور جہنم سے ہمیں بچا لے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں گئے. انصاری یعنی جو مدینہ میں تھے. جب ہم قبر پہ پہنچے، ابھی اس کو قبر میں نہیں اتارا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک جگہ بیٹھ گئے اور ہم لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے اور اس طرح مؤدب اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. یعنی بہت ہی الرٹ ہو کے بیٹھے اور اس طرح سے بیٹھے کہ بے حرکت، کسی کی کوئی حرکت نہیں تھی، بالکل خاموشی سے سب بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، یعنی کسی میں کوئی موومنٹ نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک پتلی سی لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے، یعنی زمین کو کھرچ رہے تھے. یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمانے لگے استعیذوا باللہ من عذاب القبر، لوگوں بارگاہ الہی میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. یہ کلمات زبان مبارک سے 2 یا 3 بار نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ جو قبر کے عذاب سے پناہ والی بات ہے یہ 2 یا 3 دفعہ کی. پھر ارشاد فرمایا بندہ جب دنیا سے رشتہ توڑتا ہے اور آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے اس قدر نورانی اور روشن ہوتے ہیں گویا سورج چمک رہا ہے. ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور مردے کی نگاہوں کے سامنے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے نفس مطمئنہ، اللہ کی مغفرت و رضامندی کی طرف نکل چل. یعنی مطمئنہ سے مراد نفس مطمئنہ کون سا نفس ہے؟ کہ جو پوری اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کو جس نے پریفر کیا، ترجیح دی
اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزاری اور مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کیا، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ان کی جان کیسے نکالی جائے گی کہ اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل چل. اس کی جان اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی یا دودھ کا قطرہ ٹپک جاتا ہے، یعنی بہت آسانی سے. اللہم جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی موت سے نوازے کہ جو بغیر تکلیف کے ایمان کی حالت میں ہو. اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت. اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں سے بچائے. ملک الموت اسے اٹھا لیتا ہے، اسی وقت وہ فرشتے دوڑ پڑتے ہیں جو دور بیٹھے ہوتے تھے، ایک لمحہ بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے. وہ فرشتے جنت سے لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں اور جنت کی خوشبو جو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے اسے لگا دیتے ہیں، اور پھر اسے لے کر وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں. جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں فرشتے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یعنی کون سی بہترین روح ہے، یعنی جو جنت میں گھوم پھر رہی ہے اور جس کا اتنا بہترین استقبال ہو رہا ہے، یہ کون سی بہترین روح ہے؟ فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کی، یعنی وہ بندہ. اور دنیا میں جو اس کا بہترین نام تھا وہ بتلاتے ہیں. فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح ہر آسمان کے فرشتے اس کی متابعت کے لیے اوپر کے آسمان تک جاتے ہیں، یعنی 7 آسمانوں تک فرشتوں کے گروہ اس کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو ویلکم کرنے کے لیے. اسی طرح اسے 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کا نام دفتر علیین میں لکھ دو. یعنی علیین جو 7 آسمانوں سے اوپر جگہ ہے، اس کا نام جو نیک انسان ہے، نفس مطمئنہ ہے، اس کا نام اس یعنی رجسٹر میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس بھیج دو، کیونکہ میں نے اس کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف میں ان کو لوٹاؤں گا. یعنی اس کا جسم جو ہے اس کو واپس زمین کی طرف بھیج دو اور اسی سے ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح واپس قبر میں لوٹائی جاتی ہے، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب پروردگار عالم ہے. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے. ہیں کون سے پیغمبر تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف بھیجے گئے تھے. پھر پوچھتے ہیں تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ جواب دے گا کہ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے اور میں اس پر ایمان لایا ہوں اور اس کی تصدیق کی ہے. اس وقت آسمان سے ندا یعنی آواز آئے گی میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو. اس کے بعد جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر اس کی حد نظر تک وسیع کر دی جائے گی، یعنی جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک اس کی قبر جو ہے وہ وسیع ہو جائے گی. اس کے بعد ایک خوبصورت حسین آدمی اس کے پاس آئے گا جس کا لباس نہایت خوبصورت اور خوشبو سے مہک رہا ہوگا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا اور کہے گا میں تجھے مسرت و آرام کی خوشخبری سناتا ہوں، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تمہارے چہرے سے خیر و برکت ٹپک رہی ہے. وہ جواب دے گا یعنی وہ جو حسین آدمی میں تیرا نیک عمل ہوں. اس کے بعد میت کہنے لگے گی اے پروردگار تو قیامت جلد قائم کر دے تاکہ میں اپنی بیوی اور بچوں سے جلد مل سکوں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مر جاتا ہے، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں فرما رہے ہیں؟ قبر کی کھدائی ہو رہی ہے، ایک صحابی کا انتقال ہوا، قبر کی کھدائی ہو رہی ہے اور وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو یہ حدیث بتا رہے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا جب کافر مر جاتا ہے اور آخرت کی طرف جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ فام 2 فرشتے آتے ہیں جن کے جسم پر سیاہ غلیظ کمبل ہوتے ہیں اور اس مرنے والے کی نگاہوں کے سامنے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اسے کہتا ہے اے خبیث روح چل، اللہ تعالیٰ کی خفگی اور اس کے غضب کی طرف چل. یہ سن کر اس کی روح جسم کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے، لیکن فرشتہ اسے اس طرح پکڑتا ہے اور بھینچتا ہے جس طرح قصائی چھریوں سے گوشت کاٹا کرتے ہیں. نعوذ باللہ. اس کے بعد وہ دور بیٹھے ہوئے فرشتے آ کر اس روح کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی اسے مہلت نہیں دیتے اور ایک سیاہ بدبودار کمبل پہنا دیتے ہیں. اس کی بدبو اس قدر خراب ہوتی ہے کہ مردار جانور سے بھی بدتر.
فرشتے اس روح کو लेकर اوپر کی طرف جاتے ہیں. جہاں جہاں سے یہ فرشتے اسے لے کر گزرتے ہیں دوسرے فرشتے ان سے دریافت کریں گے کہ یہ کس کی خبیث روح ہے جس سے اتنی خراب بدبو آ رہی ہے. فرشتے اس کے کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کی. اس کے بعد آسمان کے دروازے کھولنے کی درخواست کرتے ہیں لیکن وہ اس کے لیے نہیں کھولے جاتے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعراف کی یہ آیت تلاوت فرمائی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں کبھی داخل ہونے پائیں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے. یعنی جتنا امپاسبل سوئی ہوتی ہے نا نیڈل جس سے کپڑے سلائی کرتے ہیں تو آپ دیکھیے اس کے اندر کتنا چھوٹا سا ناکا ہوتا ہے کتنی چھوٹی سی سوراخ ہوتی ہے نا اس کے اندر جس میں دھاگا ڈالتے ہیں تو اس سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزر سکتا ہے کبھی بھی نہیں. یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلنا اور جنت کے اندر داخلہ اتنا ہی ناممکن اور مشکل ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود حکم دے گا اس کا نام دفتر سجین میں سب سے نیچے کی زمین میں لکھ دو. جیسے علیین 7 آسمانوں سے اوپر جگہ ہے جہاں پر بلیسڈ اور نیک لوگ ہوں گے اسی طرح سجین 7 زمینوں سے نیچے کی جگہ ہے. نعوذ باللہ. اس کے بعد اس روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جائے گا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. سنو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی. یعنی جس نے اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی شریک کیا اور لوگوں کو بھی اتنی امپورٹنس اور اہمیت دی جتنی اللہ کی ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ نہ وہ آسمان کا نہ وہ زمین کا. ٹھیک ہے یعنی وہ اللہ جب اللہ سے اس نے دشمنی شروع کر دی اللہ کی نافرمانی شروع کر دی پھر تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے نا. اس کے بعد روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے. وہ گھبراہٹ کے مارے ہاں ہاں کرے گا اور کہے گا مجھے معلوم نہیں. پھر پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے اس کا بھی وہ یہی جواب دے گا. اور اس حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ انسان نے ساری زندگی جو کام کیے ہوتے ہیں نا جن جن طریقوں کے مطابق اسے زندگی گزاری ہوتی ہے ظاہر ہے پھر وہ اسی کا جواب دینا آسان ہوگا نا. تو جس نے اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہی نہیں اپنی مرضیاں کی تو اس سے وہ کیسے منہ سے نکلے گا کہ دین کیا تھا. دین تو کہتے ہیں نا لائف سٹائل کو. دین عربک میں اس کا مطلب ہے لائف سٹائل آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ. اس کے بعد اس سے پوچھیں گے تمہارے پاس کون سے پیغمبر آئے تھے. اب جب پیغمبر کو فالو ہی نہیں کیا ان کی باتوں کو مانا ہی نہیں تو اس کا بھی وہ یہی جواب دے گا کہ مجھے نہیں پتا. اس کے آسمان سے آواز آئے گی یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے جہنم کا فرش لگا دو اور جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دو تاکہ جہنم کی شعلے اس تک پہنچتے رہے. اس کے بعد اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جائے گی نعوذ باللہ اور وہ اسے اس طرح دبوچے گی کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف نکل جائیں گی. اس کے بعد ایک بد شکل آدمی گندے غلیظ لباس میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا اور اسے کہے گا میں تجھے عذاب کی خبر سناتا ہوں یہی وہ دن ہے جس کے متعلق تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ کہے گا کہ تو کون ہے تیرے چہرے کو دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے. وہ کہے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں یعنی تیرے گناہ جو تو نے دنیا میں کیے. اس کے بعد وہ کہے گا پروردگار عالم تو قیامت مت قائم کر یعنی قیامت نہ ہونے دینا تاکہ مجھے میرے گناہوں کی سزا نہ مل سکے. امام احمد رحمہ اللہ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس کے بعد اس پر ایک ایسا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جو اندھا بہرا اور گونگا ہوگا. اس کے ہاتھ میں بھاری سے بھاری گرز ہوگا کہ اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر ریت ہو جائے. فرشتہ اسے یہ گرز مارے گا جس سے وہ چیخنے لگے گا اللہ اکبر. اور اس کی چیخ و پکار جن اور انسان کے سوا تمام اللہ کی مخلوق سنے گی. یعنی جس وقت عذاب دیا جائے گا تو اس کی چیخ و پکار خود اللہ کی ساری مخلوق سنے گی. سیدنا برا بن عازب فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے لیے جہنم کا فرش بچھا دیا جائے گا. اب یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ یعنی جہنم قبر کا عذاب اعمال کے نتیجے یہ obvious چیزیں ہیں
یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان ان کو فور گرانٹیڈ لے اور بہت ہی لائٹ لے اور یہ سوچ کر کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، جیسے مرضی مرضی اپنی زندگی گزارے. نیک عمل برکت اور قبر کی کشادگی کا سبب اور جنت کا سبب، اور اسی طرح جو ناپاک عمل ہیں، گناہ کے کام ہیں، وہ دیکھیے کہاں کہاں مصیبت میں ڈالیں گے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے، یکایک آپ کی نگاہ ایک مجمع پر پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں، کیوں جمع ہوئے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں. اس سن کر آپ گھبرائے اور نہایت تیز رفتاری سے صحابہ سے آگے ہو گئے اور قبر تک پہنچے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں. سیدنا انس کہتے ہیں میں سامنے کھڑا ہو گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے اخوانی لمثل هذا اليوم فاعدوا، میرے بھائیوں تم پر بھی ایسا ہی دن آنا ہے، ایسے دن کے لیے تیاری کرو. یعنی قبر میں جانے کے لیے اپنی تیاری کرو، کیونکہ یہ دن سب پر آنا ہے اور تمہیں بھی اسی حالت سے گزرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال بیان کرتے ہیں. سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور بآواز بلند فرمانے لگے لوگوں میری اور تمہاری مثال کیسی ہے تم جانتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس قوم کی سی ہے جو کسی آنے والے دشمن سے ڈر رہی ہو اور اس کی تفتیش کے لیے انہوں نے کسی آدمی کو بھیجا ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایسی قوم کہ جو کسی اٹیک سے کا خوف ہو ان کو، دشمن کے حملے کا، تو وہ کسی آدمی کو بھیجیں کہ ذرا چیک کر کے آؤ. تفتیش یعنی چیک کر کے آؤ. یہ آدمی دشمن کو دیکھ کر ڈرتا ہوا آیا تاکہ قوم کو ڈرائے، اور دشمن جو سر پر آ گیا، یعنی وہ آدمی جو گیا تھا چیک کرنے، اس نے دیکھا کہ دشمن تو بہت قریب ہے، تو وہ ڈرتا ہوا واپس آئے اور وہ قوم کو ڈرائے، اور دشمن جو سر پر آ گیا ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کرے. لوگوں کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس نے کپڑا ہلا کر یہ خبر دی کہ لوگوں دشمن آ گیا بلکہ سر پر پہنچ گیا. یعنی اس کو اتنا ٹائم ہی نہیں مل رہا، اتنا قریب ہے دشمن کا حملہ کہ وہ بجائے اس کے کہ ایک ایک کو بتائے، وہ اس نے ایک کپڑا ہلا کر لوگوں کو، یعنی ایک سمبولیکلی وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یعنی دشمن جو ہے وہ بہت قریب آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ میں تمہیں مختلف طریقوں سے اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اللہ کے عذاب کے قریب پہنچنے سے ڈرا رہا ہوں، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرا رہا ہوں، جیسے وہ انسان جو دشمن کو دیکھ کر آئے. ٹھیک ہے، اتنی اچھی مثال کے ذریعے سے بتایا حدیث میں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ تمام احادیث ہی بیان کی ہیں امام ابن قیم الجوزیہ نے، اور تمام احادیث وہ ہیں جو جن میں میجورٹی وہ ہے جو اگریڈ اپون اتھینٹک صحیح احادیث ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے. شراب پینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ پختہ عہد ہے کہ وہ اسے دوزخیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ پلائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی ایک چیز جس کو حرام کر دیا گیا، جو بھی اس میں انوالو ہوگا اس کے لیے پھر کتنا بڑا عذاب ہے کہ اسے دوزخیوں کا پسینہ پلایا جائے گا. نعوذ باللہ. خوف الہی. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے کرہ رہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد یہ فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ آپ دیکھیے آپ کو معراج الہی کروائی گئی، جہنم جنتیں دکھائی گئی، اسی طرح وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ اس کا آنا، پھر اسی طرح فرشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا. تو ظاہر اللہ کے نبی جو چیز ان کو نظر آ رہی، جو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہم عام انسان نہیں دیکھ سکتے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے کرہ رہا ہے، یعنی اس قدر فرشتے ہیں پورے آسمان پر کہ کراہنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے اگر کوئی چیز ہو اور اس کے اوپر کوئی بہت بھاری چیز رکھتے تو اس میں سے چڑچڑاہٹ کی آواز آتی ہے نا. جس مثال کے طور پر
अगर किसी चेयर पे भी कोई भारी भरकम बंदा बैठ जाए तो थोड़ी सी ऐसे चिड़चिड़ाहट की आवाज आती है। ठीक है, यानी इतना बोझ है आसमान पर फरिश्तों का, फरिश्ते इस कदर ज्यादा हैं। और ये वो फरिश्ते कर क्या रहे हैं, और उसका कराहना हक बजानिब है, यानी आसमान का, कि कोई 4 उंगलियों के बकदर भी ऐसी जगह नहीं जहाँ फरिश्ते सजदे में गिरकर अल्लाह की तस्बीह और तकदीस ना करते हो। 4 उंगलियां अब अपने हाथ की आप देखिए, यानी इतनी सी भी जगह कहीं पर नहीं खाली पूरे आसमान में, और 7 आसमान की बात हो रही है, जहां पर फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह और तकदीस ना कर रहे हो। लोगों, जो मैं जानता हूं, अगर तुम जान लो तो तुम हंसना छोड़ दो और बहुत ज्यादा रोते ही रहो, और औरतों के साथ बिस्तरों पर लज्जत अंदोज होना तर्क कर दो, और घरों से बाहर निकलकर रास्तों और मैदानों में भागते फिरो। यानी जितनी अजाब और जहन्नुम और कब्र कब्र की जो के अंदर जो वो है, अजाब है कब्र का, जो मुझे पता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम अपनी जिंदगी की तमाम जो ऐशो इशरत है इसको छोड़ दो, और लोग घरों से बाहर निकलकर भागते फिरो और अल्लाह ताला की तरफ झुक पड़ो। यदि अल्लाह की तरफ तुम्हारा इतना रुझान हो जाए कि तुम सारे काम छोड़ दो। आप देखिए, अल्लाह ने ये गैब में रखी है ना हमारे सामने। अगर एक लम्हा भी जहन्नुम के अजाब का आ जाए, या एक लम्हा भी हमें पता चले कि कब्र में क्या होना है हमारे साथ, तो आप देखिए कि हम तो अपने सारे काम छोड़कर फिर इबादत में बैठ जाए। ये हदीस बयान करके सैयदना अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम वल्लाह, काश में एक दरख्त होता जो काट लिया जाता। अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मशहूर है कि बहुत ही, यानी इबादत गुजार और सूफी किस्म के सहाबी थे। सूफी से मुराद यानी इन्होंने हर काम को छोड़कर ये जंगलों की तरफ इबादत के लिए निकल जाते थे। तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने ये हदीस सुनी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अगर जो तुम मुझे पता है वो तुम्हें पता चल जाए तो तुम हंसना छोड़ दो और रोते ही रहो, और सारी जिंदगी के काम छोड़कर तुम घरों से बाहर भाग जाओ, यानी ऐसी बेचैनी तुम्हें लाहक हो जाए। तो उन्होंने कहा, काश में एक दरख्त होता जो काट लिया जाता और खत्म हो जाता, हिसाब किताब न लिया जाता। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक जनाजे में शरीक थे। जब हम कब्र पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कब्र की एक जानिब बैठ गए और आंखें फिरा फिरा कर कब्र के अंदर निगाह डाली। उसके बाद आपने फरमाया, मोमिन को कब्र में भेजा जाता है, यानी जोर से उसको भेजा जाता है। भेजने से मुराद ये होता है, यानी जैसे किसी को गले लगाते हैं ना, हग करते हैं, यानी इस तरह जोर से दबाया जाता है जिससे उसके सीने की हड्डियां इधर से उधर हो जाती हैं, और काफिर की कब्र आग से भर दी जाती है, नाउजुबिल्लाह। सैयदना जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि सैयदना साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जनाजा में शरीक हुए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ ली और उन्हें कब्र में उतारा गया, यानी साद बिन मुआज को, और कब्र बराबर कर दी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक यानी उस कब्र के पास बैठकर सुभान अल्लाह पढ़ते रहे। आपके साथ हम भी यही पढ़ते रहे। फिर आपने अल्लाह अकबर कहना शुरू किया, हम भी आपके साथ यही कहते रहे। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सुभान अल्लाह पढ़ा फिर अल्लाह अकबर पढ़ा, क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के इस बंदे पर कब्र तंग हो गई थी, बाद में अल्लाह ने इसको फराख कर दिया। यानी सहाबी की बात हो रही है, नाउजुबिल्लाह, हमारा क्या बनेगा। यानी मुआज, साद बिन मुआज जो है, ये एक बहुत ही जलील कदर सहाबी, और उनके हवाले से ये कि उन पर कब्र तंग हो गई और फिर अज़कार और जिक्र किया, नेक जो दुआएं पढ़ी, अल्लाह ने उस कब्र को फराख कर दिया। ठीक है, इसीलिए मेरी बहनों, हमें इस चीज की ज्यादा लालच करनी चाहिए कि बजाय इसकी कि हम सेविंग्स और अपनी प्रॉपर्टीज और क्या कुछ हम देखिए कर रहे हैं ना अपनी औलादों के लिए, कि कल को इनके लिए आसानियां हो जाएं और कल को हमारे लिए आसानियां हो जाए। ये तो वो आसानियां हैं जो हमें मिलनी ही नहीं, हम तक पहुंचनी नहीं। आज हम मेरी और आपकी आंखें बंद होंगी तो हमें क्या फायदा देगा? ना दौलत, ना जायदाद, ना घर, ना औलाद, कोई भी चीज नहीं, सिवाय नेक अमल के और नेक औलाद के। वो औलाद जिसके अंदर हमने अल्लाह का खौफ डाल दिया, उसको अल्लाह से जोड़ दिया, वो नेकियां करने वाली हो गई, तो हमारे लिए इंशाल्लाह अगर कब्र तंग भी होगी तो अल्लाह उसको फराख कर देगा। इसी तरह अगर हमने अल्लाह के पैगाम पर खुद अमल किया और उसको दूसरों तक पहुंचाया, तो जो जो जहां जहां अमल कर रहा होगा उस पर हमारे लिए आसानियां होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। अदरवाइज तो हमारी ये सारी मेहनत जो हम दुनिया के लिए सुबह से शाम और शाम से
सुबह कर देते हैं, हर तरह की तकलीफ उठा रहे हैं अपनी दुनिया को बेहतर करने के लिए। हम सबको पता है कि दोनों हाथ खाली हमने लेकर जाने हैं, साथ कुछ भी नहीं लेके जाना। सैयदना अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुर्दे को जनाजा में रखकर लोग कंधों पर उठाकर चलने लगते हैं, तो अगर मुर्दा सालेह और नेक है तो कहता है मुझे जल्द से जल्द ले चलो, और अगर सालेह और नेक नहीं है तो कहता है अफसोस तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो। और उसकी ये आवाज इंसानों के अलावा हर चीज सुनती है। अगर इंसान वो आवाज सुन ले तो हैबत और वहशत के मारे बेहोश होकर गिर पड़े। अल्लाह अकबर। सूरज की तपिश। सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सूरज इस कदर करीब हो जाएगा कि करीब 1 मील का फासला रह जाएगा, यानी इंसानों से सिर्फ सूरज का 1 मील का फासला रह जाएगा। और उसकी गर्मी इस कदर होगी कि उससे लोगों के दिमाग खोलने लगे, नाउज़ुबिल्लाह, इसी तरह खोलने लगेंगे जिस तरह चूल्हों पर हंडियां खोलती हैं। और लोग अपने अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में गर्क होंगे, किसी के घुटनों तक, किसी की पिंडलियों तक, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कमर तक डूबे हुए होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो मुंह तक डूबे हुए होंगे, यानी जितने गुनाह उतने उतना पसीने में इंसान डूबा हुआ हो। सैयदना इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुलू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अलल्लाहि तवक्कलना, लोगो तुम ये पढ़ा करो कि अल्लाह ताला हमारे लिए काफी है और वो अच्छा वकील है, और हम अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं। यानी इस दुआ को पढ़ा करो ताकि कयामत की और जो मौत के बाद के अजाब है उनसे अपने आप को बचा सको। सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने आप को बड़ा समझेगा या फख्र गुरूर से चलेगा, तो कयामत के दिन वो अल्लाह ताला के हुजूर में इस तरह आएगा कि उस पर सख्त गजबनाक होगा। यानी आप देखिए कि ये मुख्तलिफ मिसालों और हदीस के जरिए से मुझे और आपको ये याद दहानी करा रहे हैं कि छोटे छोटे गुनाह जो मैं और आप जिंदगी में इजीली, बड़े हम लाइटली लेते हैं उनको, और गुनाह समझते भी नहीं, फखर से चलना, अकड़ के चलना, ठीक है, यानी एरोगेंट चाल के साथ चलना, इसको तो कोई बुरा समझता ही नहीं, इसको तो स्टाइल समझते हैं सारे। तो अब ये क्या है कि जो ऐसे चलेगा, क्यामत के दिन ऐसे अल्लाह के सामने आएगा कि वो अल्लाह ताला उस पर बड़ा गुस्सा करेंगे, नाउज़ुबिल्लाह। सही बुखारी और सही मुस्लिम में मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन तस्वीरें बनाने वालों को अजाब दिया जाएगा और कहा जाएगा जो तस्वीर तुमने बनाई है उनमें जान डालो। यानी जो लोग स्पेशली ये जो स्कल्पचर्स होते हैं, ये जो बुत बनाना, और इसी तरह स्केचिंग जो इंसानों की जाती है, इसके हवाले से बड़ी सख्त दलाइल, और ये देखिए इससे बड़ी क्या हदीस चाहिए हमें कि जो इस तरह की तस्वीर इंसानों की खास तौर पर जो स्केचिंग किए जा रहे होते हैं, और फिर जो यानी आजकल तो वो 3D पेंटिंग है कि वो बिल्कुल इंसान, ऐसा लगता है इंसान ही खड़ा है, तो मना किया गया कि ये नहीं करना, ठीक है, और उसको कहा जाएगा कि इसमें अब जान डालो। यानी आप देखिए अजाब बरहक है, अल्लाह का गुस्सा बरहक है। और ये सोच कर कि अल्लाह माफ करने वाला है, अगर हम ये सिर्फ बात अपने ज़हन में रखें कि अल्लाह तो माफ करने वाला है, तो ये सारी जो अजाब की और कब्र की और अल्लाह की तरफ से जो पनिशमेंट की हदीस है, ये कहाँ जाएंगी फिर। सही बुखारी में मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मर जाता है तो सुबह और शाम उसका ठिकाना उसके सामने पेश किया जाता है। अगर जन्नती है तो जन्नत का, और दोजखी है तो दोजख का, और उसे कहा जाता है कि ये क्यामत तक का तुम्हारा ठिकाना है, जब तक कि अल्लाह तुम्हें दोबारा उठाएगा नहीं। कब्र के अंदर जो जन्नती है उसे जन्नत दिखाई जाती है, ठीक है, और इसी तरह एक जगह आता है कि जन्नत की तरफ उसकी खिड़की खोल दी जाती है और वो जन्नत वो फील कर सकता है, एंजॉय कर सकता है। और इसी तरह जो दोजखी है उसका दोजख का दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाएगा, और ये कहा जाता है कि ये अब तुम्हारी, यानी जैसे ही कयामत कायम होगी तो तुम्हें अल्लाह ताला इस जगह पर ले जाएंगे, ठीक है, यानी जब तक अल्लाह तुम्हें दोबारा उठाएगा, यहाँ पर कब्र में रहकर तुम वो जन्नत और दोजख दोनों चीजें हैं जो जिस चीज का हकदार है वो उसको दिखाई जाएगी। सही मौत को ज़िबह करके मौत दे दी जाएगी। सही बुखारी और सही मुस्लिम में मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जहन्नमी लोग जहन्नुम में चले जाएंगे, तो मौत को जन्नत और दोजख के दरमियान ला खड़ा कर दिया जाएगा और उसे ज़िबह कर दिया जाएगा, यानी मौत को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद अल्लाह का मुनादी यानी पुकारने वाला पुकारेगा, ए जन्नत वालों, तुम्हारे लिए हमेशा हमेश के लिए जन्नत है और अब मौत नहीं है।
اے دوزخ والو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے، اب موت نہیں ہے۔ یہ سن کر جنتی لوگوں کی مسرت بڑھ جائے گی، یعنی وہ اور خوش ہو جائیں گے، اور دوزخیوں کا رنج و غم اور زیادہ ہو جائے گا۔ کوئی اگر عذاب میں ہے تو وہ پرماننٹلی ہمیشہ کے لیے، اور جو اگر جنت میں ہے تو وہ پرماننٹلی جنت میں، یعنی اس کو وہ نیکیاں اور وہ جو اپنی نیکیوں کے صلے میں جو اس کو اسٹیٹس ملا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ حرام کا عبرت ناک انجام۔ مسند احمد میں انہی سے روایت ہے کہ جس نے 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم بھی حرام کا تھا، تو جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر ہوگا اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ راوی نے یہاں اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور کہا اگر یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو تو میں بہرا ہو جاؤں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی اس قدر ڈرانے والی حدیث ہے کہ انسان کے جو کمایا ہوا مال ہے اگر اس میں 1 درہم بھی حرام کا ہوا تو اس کی عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ اور پھر یعنی اس نے کانوں میں انگلی ڈال دی، یعنی انہوں نے یہ سمبولکلی یعنی علامتی طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ نہ سنی ہو تو یعنی ایک تو یہ کہ سنا ہے واقعتاً اس کو سنا ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اندر آپ دیکھیے کتنی بڑی ایک وعید ہے کہ انسان اپنے مال جو وہ کما رہا ہے اس کو اس پہ نظر رکھے کہ وہ کس سورس سے اس کی بات ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نشہ پی کر ایک وقت کی نماز ترک کر دی تو گویا دنیا اور معافی جو یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب اس کی ملکیت تھی جو اس سے چھین لی گئی۔ یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے تو دنیا میں اور جو کچھ دنیا پوری میں ہے وہ اس کی ایسے ہی ایسے اتنا یعنی وہ امیر ہوتا ہے اور اتنا وہ رچ ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کر کے، گویا کہ ساری چیز اس کی ملکیت میں۔ تو جب وہ ایک وقت کی نماز ترک کرتا ہے تو یعنی اس کی ساری ملکیت اسے چھین لی گئی جیسے۔ اور جس نے نشے کی وجہ سے 4 وقت کی نماز ترک کر دی تو اللہ تعالیٰ پر یہ لازم ہوگا کہ اسے وہ دوزخیوں کا نچوڑا ہوا عصارہ یعنی پیپ نعوذ باللہ پلائے، یعنی جو دوزخی ہیں جہنمی ہیں ان کے زخموں سے جو پیپ نکل رہی ہوگی وہ ان کو پلائی جائے گی۔ وہ لوگ نعوذ باللہ جو مسلسل نماز ترک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے والا بنائے۔ یعنی آپ دیکھیے کتنے اہم احکامات ہیں اور ہم مزے سے اپنی زندگی بڑی ایزیلی باقی کاموں کو دل کیا تو کر لیا، نہ کیا تو بس نہ چھوڑ دیا۔ جس نے شراب، اچھا یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب کا ایک گھونٹ بھی پی لیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گی، یعنی بغیر توبہ کے اس کی جو عبادات ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ راوی کہتے ہیں تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے پھر بھی یہ گناہ کیا یعنی توبہ کی پھر سے وہ دوبارہ سے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ پر یہ لازم ہوگا، حق ہوگا یعنی لازم ہوگا کہ وہ اسے دوزخیوں کا نچوڑا ہوا خون اور پیپ پلائے، نعوذ باللہ۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شراب کی مداومت کرتے ہوئے مر گیا، یعنی ہمیشہ اس نے الکوہل جو ہے اس کے ساتھ اپنی اس کی رہی ایک اٹیچمنٹ، پیتا پلاتا رہا اور اسی حالت میں مر گیا، تو اللہ اسے نہر غوطہ سے پانی پلائے گا۔ کسی نے پوچھا نہر غوطہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہر بدکار عورتوں کی شرمگاہ سے نکلی ہے، نعوذ باللہ، اور یہ ایسی خراب ہے کہ خود دوزخی لوگوں کو بھی ان کی شرمگاہوں کی بو سے اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور اسی مسند احمد میں مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 مرتبہ لوگوں کی پیشی ہوگی، یعنی اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ 2 پیشیوں میں حجت اور معذرت ہوگی، تیسری پیشی پر اعمال نامے اڑ اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے، کوئی دائیں ہاتھ میں لے گا اور کوئی بائیں ہاتھ، یعنی جو دائیں میں لے گا سیدھے میں لے گا یقیناً وہ جنتی ہے اور جو بائیں میں لے گا وہ یقیناً دوزخی ہے۔ مسند احمد میں سیدنا ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی تم اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ارشاد فرمائی کہ جب لوگ کسی صحرا میں منزل کرتے ہیں یعنی ٹھہرتے ہیں، کیمپنگ سفر کے دوران ٹھہرتے ہیں اور کھانے پینے کا وقت آتا ہے تو کوئی لکڑی لے کر آتا ہے، کوئی اونٹ کی مینگنیاں لے آتا ہے، حتیٰ کہ ڈھیر لگ جاتا ہے اور پھر آگ جلائی جاتی ہے اور پھر جو کچھ اس میں ڈالتے ہیں سب جل جاتا ہے۔
یعنی بہت چھوٹی چھوٹی، دیکھیں جو آگ جلانا شروع کی جائے تو بہت چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور عرب میں لوگ ایسے کرتے تھے، آگ کیسے جلاتے تھے کہ اونٹوں کی جو مینگنیاں ہوتی تھی وہ ڈرائیڈ، یعنی جو خشک ہو جاتی تھی، ان کو وہ آگ جلانے کے لیے، جیسے پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی آپ دیکھیے کہ جو گائے اور بھینس کا وہ گوبر جسے کہتے ہیں ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ اس کی وہ اپلے بنائے جاتے ہیں اور پھر ان کو آگ جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی طرح صحرا میں اونٹ کی مینگنیاں جو ہے ان کو استعمال کیا جاتا تھا آگ جلانے میں. یعنی اب آپ دیکھیے کتنی مائنر چیز ہے. تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی انسان کو ایسے ہی ہلاک کر دیتے ہیں. یعنی اس کی جو جہنم کا رستہ ہے اس کے اندر وہ ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. پل صراط. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم پر پل کھڑا کیا جائے گا اور سب سے پہلے اس پر سے میں گزروں گا. اس روز تمام پیغمبروں کی یہ دعا ہوگی، اللہم سلم سلم، اے اللہ بچا لے بچا لے. یعنی انبیاء کی یہ پکار سے مراد کیا ہے کہ انبیاء بھی اس خوف کا شکار ہوں گے کہ کہیں اس کے اوپر سے ہم گر نہ جائیں، کیونکہ وہ پل جو ہے نیچے جہنم اور اوپر وہ پل کے دونوں جانب ببول کے کانٹوں کے مانند کانٹے ہوں گے. ببول کہتے ہیں درخت ہوتا ہے جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، جیسے کیکر کا درخت والے بنیا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سے درخت کی مثال دوں کہ اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں. تو دونوں طرف ایسے یعنی درخت ہوں گے جن پر کانٹے ہوں گے، یعنی انسان کو چبھ رہے ہوں گے، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان سے الجھیں گے. یعنی وہ جو کانٹے ہیں نا، جیسے جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے، ان کے پاس سے گزرے تو آپ دیکھیں کپڑے اٹک جاتے ہیں نا اس سے. تو یعنی وہ گناہ انسان کے نا وہ کانٹوں کی مانند ہوں گے. اور جو ہاں کیکٹس تو چھوٹا سا پودا ہے نا، وہ کیکٹس تو درخت نہیں ہوتا. تو ببول جو ہے نا یہ بہت بڑا درخت، یہ بڑا درخت جس کے اندر کانٹے ہوں. کیکٹس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کیکٹس کے اندر بھی ہوتے ہیں کانٹے، لیکن ببول اصل میں ایک درخت کو کہتے ہیں. کیکر کا غالباً درخت ہوتا ہے یا کون سا درخت ہوتا ہے جس کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں. تو اب وہ اتنے ہر انسان کے لیے وہ کانٹے اتنے زیادہ ہوں گے جتنے گناہ ہوں گے. تو جتنے گناہ ہوں گے اتنی ہی دفعہ الجھیں گے اور گرنے کے. ظاہر ہے وہ اتنا پتلا سا دھاگے کی مانند بال، بعض جگہ پہ آتا ہے بال برابر وہ پل ہوگا، پل صراط. تو اب اگر اتنے سارے آس پاس کانٹے ہوں گے اور اس میں الجھ الجھ کے انسان گزرے گا تو ظاہر ہے گرنے کا خطرہ زیادہ ہوگا. اور بعض لوگ صحیح سالم نکل جائیں گے، بعض زخمی ہو کر پار ہوں گے اور نجات پائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوں گے اور ان بندوں کو جن پر وہ رحم کرنا چاہتا ہے وہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والوں میں سے ہیں، تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالو. یعنی وہ لوگ جن کے گناہ مائنر ہیں، جنہوں نے یعنی ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، شرک سے اپنے آپ کو بچایا، توحیدی رہے، ٹھیک ہے، لیکن ان سے گناہ ہوتے رہے چھوٹے بڑے، یعنی کبیرہ گناہوں کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کرنا ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی کلمہ شہادت کو ہی یعنی پریفر کر کے ان کو جہنم سے نکالنے کا حکم دے گا. اور جہنم میں آپ دیکھیے کہ انٹر وہ ضرور ہوں گے، اور جہنم کے وہ جو عذاب ہے اور ان ساری چیزوں کو وہ یعنی وٹنس بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی، اور اس میں ظاہر ہے ان کو وہ جہنم کا عذاب بھی پہنچے گا، نعوذ باللہ. فرشتے ان کو سجدوں کے نشانوں سے پہچانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدوں کے اثر کو جلانا آگ پر حرام کر دیا ہے. یہ نشانیاں دیکھ دیکھ کر فرشتے ان کو باہر نکالیں گے. اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی کھالیں جل چکی ہوں گی. فرشتے ان پر ماء الحیات یعنی آب حیات ڈالیں گے، جس سے دوبارہ ان کو زندگی حاصل ہوگی. یعنی دنیا میں اتنی دیکھیں نمازیں بھی پڑھنے والے لیکن باقی گناہ ساتھ رکھنے والے، باقی گناہوں میں انوالو ہونے والے، کہ ان کو پھر ان کے ان گناہوں کی وجہ سے آگ میں ڈالا جائے گا، نعوذ باللہ. ریاکار کا انجام. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا. سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، وہ ان نعمتوں کا اعتراف کرے گا. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، فرمائے گا تم نے یہ نعمتیں کہاں خرچ کی؟ وہ جواب دے گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور دنیا میں لوگوں نے تجھے بہادر کہا، یعنی نیکی کا کام بھی کیا تو دکھانے کے لیے کیا، تو وہ ضائع ہو گیا. اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اسے سر کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو. چنانچہ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کے بعد عالم اور قرآن سیکھے ہوئے لوگوں کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعامات یاد دلائے گا کہ کیسے تمہیں علم دیا قرآن کا، دین کا.
وہ ان का एतराफ करेगा, अल्लाह ताला फरमाएगा तूने इसे कहाँ खर्च किया, वो कहेगा कि मैंने लोगों को इल्म और कुरान पढ़ाया। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठ कहता है, तूने इसलिए पढ़ा था कि लोग तुझे आलिम, हाफिज और कारी कहें, और ये बात तुझे दुनिया में हासिल हो गई, यानी लोगों की तारीफ के लिए अगर किया। तऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला नियतें खालिस करने की तौफीक अता फरमाए। तो दुनिया में तो देखिए लोग कह देंगे ना कि कितने बड़े कारी साहब हैं, कितनी बड़ी आलिमा हैं, कितना इल्म है, लेकिन वो दुनिया की तारीफ के साथ दुनिया में ही खत्म हो गया फिर, अगर दिखावा मकसद है। फिर हुक्म दिया जाएगा कि इसे भी सर के बल घसीट कर जहन्नुम में झोंक दिया जाए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो उसे जहन्नुम में डाला जाएगा। फिर अल्लाह ताला उस शख्स को बुलाएगा जिसको रिस्क की फरावानी और मालो दौलत और किस्म किस्म की नेमतें दुनिया में अता की गई। अल्लाह ताला उनको अपनी नेमतें याद दिलाएगा। जब वो इसका इतराफ करेगा तो फरमाएगा कि तूने मेरी नेमतों को कहाँ सर्व किया, यानी अल्लाह रियलाइज करवाएंगे ना कि सारी सारी नेमतें तुम्हारे पास कहाँ से आई, मैंने अता की ना, अल्लाह ने अता की। वो जवाब देगा कि तेरी मर्जी की राह में मैंने खर्च किया, यानी तेरे रास्ते में खर्च किया। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठ कहता है, तूने इसलिए खर्च किया कि लोग तुझे सखी कहे, और दुनिया में ये हो चुका है। इसके बाद हुक्म दिया जाएगा कि इसे भी सर के बल जहन्नुम में झोंक दो। चुनाचा उसे जहन्नुम में झोंक दिया जाएगा। नाउजुबिल्लाह। एक हदीस में ये अल्फाज ज्यादा है, यानी यही लोग, यानी ये तीन किस्म के लोग, ठीक है, कौन से? शहीद। आप देखिए अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान करना कितना बड़ा अमल है, कितना बड़ा काम है। इंसान के लिए अपनी जान से ज्यादा क्या चीज अहम है। लेकिन अगर उस वक्त भी नियत ना दुरुस्त हुई, अल्लाह को राजी करना मकसूद ना हुआ, तो आप देखिए वो जाया हो। इसी तरह कुरान और आलिम और कुरान के जो हाफिज हैं और दीन की तरफ बुलाने वाले, ये कितने कितने अहम काम के अंदर पूरी जिंदगी गुजार दी कि लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया। लेकिन अगर ये नियत हो कि लोग वाह वाह करें और जो है वो इज्जतें करें, तो वो भी दुनिया में खत्म। इसी तरह वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं माल से, ठीक है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, लेकिन मकसद क्या है कि लोग सखी कहें, लोग कहें कि कितने जनरस हैं, कितना अल्लाह के रास्ते में देते हैं, ठीक है। और आप देखिए कि ये तो रिया तो कूट कूट के भर गया ना हमारे अंदर। हम तो वहां उस जगह पे खर्च ही नहीं करते कि जहाँ किसी तीसरे को पता ना चले। हम तो वहां खर्च करते हैं जहाँ सबको पता चले, ताकि तारीफें हों। तो फरमाएंगे कि यही लोग हैं कि जिनसे जहन्नुम को की आग को सुलगाया जाएगा, नहीं शुरू किया जाएगा ना। इस रिवायत के मुतालिक शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया से मैंने सुना है कि वो फरमाया करते थे कि तमाम बेहतरीन लोग हजरत तमाम लोगों से बेहतरीन लोग हजरात अंबिया किराम हैं, यानी अंबिया किराम, अंबिया जो नबी है वो तमाम लोगों से बेहतरीन है। और वो शरीफ तरीन लोग हैं जो अपने आप को अंबिया का जानशीन कहते हैं, लेकिन वो कज़्ज़ाब और झूठे दावेदार हैं। अंबिया किराम के बाद तमाम लोगों से बेहतरीन लोग उलमा किराम, शुहदा और सिद्दीकीन और मुखलिसीन हैं। लेकिन जो लोग ऐसे नहीं हैं और इन जैसे बनकर लोगों को धोखा और फरेब देते हैं, ये शरीफ तरीन लोग हैं। औज़ुबिल्लाह। यानी दिखावा, रिया, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कोई काम करना, और उनकी उस यानी अमल को ना सिर्फ जाया कर देता है बल्कि अजाब भी उसकी जगह पर मिलेगा। औज़ुबिल्लाह। हकूकुल इबाद। सही बुखारी में सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं, यानी ये उन गुनाहों का तज़किरा है जिनके आप अल्लाह पर माफी और अल्लाह के अफ़्व दरगुजर पर तकिया करके इन सारे कामों को छोड़ दें, तो फिर आप देखिए कि क्या होगा। कि अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस शख्स ने अपने किसी भाई पर जुल्म किया हो, वो जुल्म माल का जुल्म हो या असबाब मता का या आबरू का, ठीक है, यानी उसका माल ले लिया या कुछ चीज ले ली, सामान ले लिया, या उसकी इज्जत खराब की, ठीक है, यानी किसी जगह उसकी इज्जत है और हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता इंसानों से कि किसी की इज्जत जो है वो हो रही है, फौरन उसकी बुराइयां। इसे चाहिए कि वो अपने भाई के पास जाए और कबल इसके कि उससे मुआखजा हो और बदला देने के लिए उसके पास दिनार और दिरहम ना हो, यानी इससे पहले कि मौत आ जाए, और जब पकड़ होगी तो फिर तो दिनार और दिरहम तो नहीं होंगे ना दुनिया में, उससे माफ करा कर अपने लिए जायज गर्दान ले, क्योंकि अगर उसके पास नेकियां होंगी तो इससे लेकर उसको दे दी जाएंगी, ठीक है। जिसपे जुल्म किया, असबाब का, मता का, जुबान से, माल से या इज्जत का, उस पे जुल्म किया, उसकी उसके ऊपर इल्जाम लगाए, बहतान लगाए, ठीक है, खाम खा से बातें जो एक दूसरे के बारे में हम करते रहते हैं। तो अगर उसके पास नेकियां होंगी तो नेकियां लेके उस बंदे को दे दी जाएंगी जिस पर जुल्म हुआ है, और अगर नेकियां नहीं होंगी तो उस बंदे के गुनाह, जिस पर जुल्म हुआ है ना, उसके गुनाह लेकर उस पर लाद दिए जाएंगे जिसने ये बातें की होंगी और ये काम किए होंगे, फिर उसे जहन्नुम में झोंक दिया जाएगा। नाउज़ बिल्लाह।
اور صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی ناحق لے لی، بالشت یعنی یہ ہاتھ برابر، آپ کے اپنے ہاتھ تو دیکھیے، یعنی اتنی زمین بھی کسی کی ناحق لے لی تو قیامت کے دن 7 زمینوں تک اسے دھسا دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور ہمارے یہاں پاکستان میں تو آپ دیکھیے کہ گھروں کے آگے میں نے اکثر چھوٹے علاقوں میں دیکھا ہے کہ لوگ گیٹ بناتے بناتے آدھی جو گلی ہوتی ہے نا، آدھی اسٹریٹ اس کو کور کر لیتے ہیں۔ اب لوگ بےچارے دھکے کھائیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں نہیں گزر رہی، جیسے مصیبت ہے جیسے بھی ہے، پوری گلی میں ٹریفک بلاک، لیکن ہر انسان نے، آپ اس چیز کو آبزرو کیجیے گا، وہ جگہ تو نہیں آتی نا، اس کی ملکیت نہیں ہے، اس کی لینڈ میں نہیں ہے، اس کی پراپرٹی میں نہیں ہے، لیکن یعنی خود سے بڑھائے ہوتے ہیں دکانوں کے آگے بھی، گھروں کے آگے بھی۔ تو آپ دیکھیے ایک ہاتھ کے برابر بھی کسی نے ناحق لی ہے تو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ دنیا اور جہنم کی آگ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آگ دنیا میں تم جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اتنی گرم ہے، آپ دیکھیے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کی قسم عذاب کے لیے تو یہی آگ کافی و دافی ہے جو دنیا میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 یعنی 69% زیادہ ہے، اور جس کا ایک ایک حصہ اس کے برابر اور ہم مثل ہے۔ اعوذ باللہ۔ سیدنا معاذ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ گردانو، اگر کر دیے جاؤ یا تمہیں جلا دیا جائے، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو اگرچہ وہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری بیوی کو تم سے علیحدہ کرنے کا حکم دیں، فرض نماز کبھی قصدن ترک نہ کرو، کیونکہ جو شخص قصدن جان بوجھ کر فرض نماز ترک کرے گا اس کی جانب سے میں اللہ کی ذمہ داری سے بری ہوں، اور کبھی شراب نہ پینا کیونکہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور گناہوں سے بہت دور رہو کیونکہ گناہ اللہ کے غصے کا باعث بنتے ہیں، خفگی کا موجب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ نصیحتیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اچھا، اس میں یہ جو ایک چیز ہے نا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو اگرچہ تمہیں تمہارے مال، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے مال پہ بھی ماں باپ کا حصہ ہے ان کی، تاکہ آخری عمر میں وہ جو ہے وہ عزت سے اپنی زندگی گزارے، اور اگر تمہاری بیوی کو بھی تم سے علیحدہ کرنے کا حکم دے، یعنی یہاں پر انٹینسٹی شو کی جا رہی ہے والدین کی فرما برداری، ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کیونکہ طلاق اللہ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسند ہے، تو یہاں سے یہ والا اکثر لوگ نا نکال لیتے ہیں نقطہ کہ یہ حدیث ہے کہ اگر ماں باپ کہیں بیوی کو طلاق دو تو دے دو، کیونکہ ماں باپ تو دوبارہ نہیں ملیں گے، بیویاں مل جائیں گی، ٹھیک ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ سمبولکلی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کا اتنا زیادہ آپ پر جو ہے وہ حق ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کے مال یعنی جو آپ نے اتنی محنت سے کمایا ہے یا آپ کی بیوی کے حوالے سے بھی کوئی بات کہے تو اس کی نافرمانی نہ کرو، یعنی ان کی فرما برداری کرو۔ ہاں، اگر وہ شرک کا یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف جانے کا حکم دے رہے ہیں تو اس سے نافرمانی جائز ہے، اور پھر اب آپ دیکھیے طلاق جو ہے وہ پھر اسی میں آتی ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر اس چیز کو سمجھنا چاہیے، لوگ اس میں سے اپنی مرضی سے جو ہے وہ حکم نکال لیتے ہیں۔ مذکورہ بالا احادیث کے علاوہ بے شمار احادیث اس بارے میں موجود ہیں، جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ ان احادیث کی طرف سے نابینا نہ بن جائے، یعنی اتنی دیکھیے کلیئر احادیث ہے، اس کے باوجود کوئی کہے کہ نہیں اللہ تو معاف کر دے گا، ہم جو مرضی کرتے رہیں، اور نفس کو خود سر اور آزاد نہ کرے، اور صرف حسن زن اور حسن رجا پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ صرف امید پہ اپنے آپ کو رکھے اور جو ہے وہ عمل کرنا چھوڑ دے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو الوفا ابن عقیل کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو، فریب اور مغالطے کا شکار نہ بنو، کیونکہ اللہ نے تو صرف 3 درہم کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، اور سوئی کے ناکے کے برابر شراب پینے پر حد جاری کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایک بلی سے معمولی غفلت کی بنا پر اس نے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا، اور مال غنیمت میں سے ایک امامہ اٹھا لینے کے بدلے میں یہی امامہ آگ کا شعلہ بن کر عذاب کا موجب ہوا، حالانکہ یہ شخص شہید ہو کر مرا تھا۔ سیدنا امام احمد نے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے، مرفوع یعنی جس کو کسی صحابی نے بیان کیا ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مکھی کے سبب سے ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور ایک مکھی کے سبب سے ایک جہنم میں گیا، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو حدیث ہے حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے، یعنی ایک مکھی کے ذریعے سے کیسے؟ آپ نے فرمایا 2 آدمی ایک جگہ سے گزرے جہاں کے باشندوں کا ایک بت تھا، کسی آنے جانے والے کو بت پر بھینٹ چڑھائے بغیر وہاں سے جانے نہیں دیتے تھے، ان میں سے ایک کو کہا گیا کہ اس
बुत पर भेंट चढ़ाओ चढ़ाओ, यानी ब्लेसिंग्स, और जो क्या उसको कहते हैं कि पैसे वगैरह दो, तो आगे जा सकते हो वरना नहीं। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं। इन लोगों ने कहा एक मक्खी की भेंट चढ़ा दो, तो उसने मक्खी की भेंट दे दी। इन लोगों ने उसे छोड़ दिया, ये सिर्फ जहन्नुम में दाखिल किया गया क्योंकि उसने बुत पर जो यानी सदका और वो जो चीज जिसे मना किया गया वो किया। दूसरे से कहा गया तुम भी भेंट चढ़ाओ, उसने कहा मैं अल्लाह के सिवा किसी पर भेंट नहीं चढ़ाता। उसने कहा कि ना मक्खी बेशक चढ़ा दो, उसने कहा मैं तो अल्लाह के अलावा किसी पर अपना सदका खैरात किसी और के नाम पे नहीं करता। तो लोगों ने उसे कत्ल कर दिया और ये शख्स जन्नत में दाखिल हो गया, यानी सिर्फ एक मक्खी की वजह से। उसने कहा कि मक्खी कौन सी इतनी बड़ी चीज है अल्लाह की नाफरमानी के लिए, कौन सी बड़ी चीज है, उसने कर दी और वो जहन्नुम का हकदार। और दूसरा शख्स जिसने कहा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं अल्लाह के अलावा किसी और पर भेंट नहीं चढ़ाता, उसको जब कत्ल कर दिया गया तो ये शख्स जन्नत में दाखिल हो गया। और बंदा कभी मुंह से ऐसा कलिमा बोल देता है जिससे वो जहन्नुम का ईंधन बन जाता है। ठीक है, यानी हमारी बातें, हमारे अल्फाज, हमारे जो लोगों के साथ रवैये हैं, ये कई दफा हमें जहन्नुम का हकदार बना देते हैं। नाउज़ुबिल्लाहि मिन अज़ाबिही व गज़बिही व कहरिही।